اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول گئے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم بالکل عقل استعمال نہیں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے ہی ہے کہ یہ کیا رویہ ہے کہ لوگوں کو تو تورات کی آیات سکھاتے ہو اور خود بھول گئے ہو، لوگوں کو اللہ کے سے ڈرنے کو کہتے ہو اور خود نہیں ڈرتے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہو اور خود بھٹک گئے ہو۔ اتعمرون، تعمرون کا لفظ امر سے ہے جس کا مطلب حکم دینا ہے۔ یہ آیت ہم سب لوگوں کے لیے ایک قسم کا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امر بن معروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں، جہاں تک بھی ہمارا سرکل ہو، انفلوئنس ہو، نیکی کا حکم دیں، امر بالمعروف، اور برائی سے روکیں، یعنی نہی عن المنکر، اچھے احسن طریقے سے اور حکمت کے ساتھ۔ سورہ توبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو اچھے کاموں کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2169۔ یعنی ہم میں سے ہر کسی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اللہ کی کتاب کے احکامات کے مطابق اپنے سوشل سرکل میں اچھائی کی تبلیغ کریں اور برائی سے روکیں۔ لیکن اس آیت سے ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نیکی کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر وہ نیکی پیدا کرے، اور برائی سے روکنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ برائی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی یہ بات لاجک اور عقل کے خلاف ہے کہ انسان کسی کو تو نیکی کا حکم دے اور خود بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کے انتڑیاں باہر نکل پڑیں گے، اور وہ ان کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے فلاں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم تو نیکیوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا ایسا ہی تھا، میں نیکیوں کا حکم تو دیا کرتا تھا، خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7483۔ بے شک یہ ایک بہت مشکل بات اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اللہ کی ہدایت سمجھنا، پھر پہلے خود اس کتاب پہ عمل کرنا اور بعد میں دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تبھی انسان اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے تھے، خود اس پہ عمل کرنا بھول گئے تھے۔ اور دیکھا جائے تو آج ہماری امت میں بھی نیکی کی تلقین کرنے والوں کا یہی حال ہے۔ دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی عام ہوتی ہے۔ وہ انگلش کی ایک کہاوت ہے نا، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہی ہم لوگوں کا بھی حال ہے۔ اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتاب کو سمجھ کے پڑھنے سے انسان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ ہم اگر لوگوں کو کسی نیکی کا حکم دیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وہ نیک عمل خود بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ،
اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور یقیناً ایک بہت ہی بھاری شے ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، اللہ کے راستے پہ جمے رہنا اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل کا علاج بھی بتا دیا کہ 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو اس راستے کو آسان بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ استعانہ کا مطلب ہے مدد لینا، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین پڑھا تھا، ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اردو میں تعاون کا لفظ بھی اسی روٹ سے آیا ہے۔ یہ اس طرح کی مدد ہے جس میں انسان پہلے سے ہی اپنی پوری کوشش کر رہا ہو، اپنی پوری انرجی لگائے، لیکن اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے کام کے مکمل کرنے کے لیے کسی اور کا تعاون درکار ہو۔ اس طرح کی مدد حاصل کرنے کو استعانہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے تعاون حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز کی پابندی انسان کو حق اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نماز سیدھے راستے پہ ڈالنے میں مدد کرتی ہے، اور صبر انسان کو اس راہ پر قائم رکھتا ہے، مضبوطی سے جمائے رکھتا ہے۔ صبر کا لفظی معنی کسی کو مشکل اور تنگی کی حالت میں روکنا اور باندھے رکھنا ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تکلیف میں صبر کا مطلب مشکل، پریشانی، آزمائش، تنگی میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اپنی زبان اور اپنے رویے کو اللہ کے شکوے یا کفر کرنے سے روکے رکھنا ہے۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت پہ صبر، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا چاہے جتنا بھی مشکل ہو جائے، اس راستے پہ جمے رہنا، چاہے جتنی بھی نیند آ رہی ہو، فجر کے لیے ضرور اٹھنا، سخت سردی کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ مشکل تو ہے لیکن اطاعت پہ جمے رہنا، جان کے خطرے کے باوجود دشمن کے خلاف میدان جنگ میں کھڑے رہنا، یہ سب صبر بالاطاعت ہے۔ تیسرا صبر ہے گناہ کے خلاف صبر کرنا، یعنی ہمارا نفس، ہمارا ماحول، زمانے کا فتنہ، دوست یار، فیملی کا پریشر، چاہے سارے مل کر بھی کسی گناہ پر اکسائیں، انسان گناہ کے خلاف صبر کرے، اپنے نفس کو باندھ لے اور گناہ سے روکے رکھے۔ آج کل کے زمانے میں خاص طور پر یہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے، جب ہر طرف ٹیمپٹیشن ہے، اسمارٹ فونز ہیں، ہر چیز، ہر طرح کا گناہ ایک کلک پر اویلیبل ہے۔ ہماری یوتھ کے لیے دین پہ چلنا ایسا ہو گیا ہے جیسے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے پکڑ لینا، لیکن ایسے حالات میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، روکے رکھنا بہت بڑا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل کو خاص طور پہ تبلیغ اور دین کی دعوت کے کام میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کو کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کے اپنے ایمان کو تقویت بخشنے کا کام کرتی ہے، اور صبر دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کی ہمت دیتا ہے۔ اس وقت علماء بنی اسرائیل کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کا اپنا ایمان بھی ڈگمگا گیا تھا، اور وہ لوگوں کو بھی سچی بات نہیں بتا پا رہے تھے، اور ان سے سچ کو چھپا رہے تھے اور ان کو باطل کی طرف مس گائیڈ کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک ایک بہت بھاری، بہت مشکل بات ہے، یعنی دین پہ آنا اور پھر قائم رہنا، صلاح اور صبر اختیار کرنا، نہ صرف خود دین پہ چلنا بلکہ اوروں کو بھی تلقین کرنا، سب یہ مشکل کام ہے، مگر خاشعین کے لیے مشکل نہیں۔ خاشعین یعنی اللہ کے آگے جھک جانے والے۔ خشیہ ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ طاری ہو جائے، اور جو لوگ مستقل طور پر اللہ کی عظمت کو اکنالج کر کے اس کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، عاجزی رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں خاشعین کہتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اس کام کو مشکل نہیں سمجھتے، وہ تو پھر جان ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں اللہ کے لیے کہ اب جو ہو سو ہو۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان نہا میں ہا نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک نماز ایک بھاری اور مشکل شے ہے، لیکن جو لوگ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کا دل بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نماز کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ خاشعین کون ہوتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خاشعین کے بارے میں ہم نے کہا کہ خاشعین وہ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے؟ جب جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہو، جب پکا یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے، جب سزا اور جزا کا یقین ہو جائے۔ خاشعین وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک میٹنگ سیٹ کر دی ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم اپنے کیلنڈر میں ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لکھ لیتے ہیں، یا پھر کوئی آفس کی میٹنگ ہو تو وہ کیلنڈر میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب لوگوں کے کیلنڈرز میں ایک ڈیٹ ڈال دی گئی ہے، ایک اپوائنٹمنٹ لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپوائنٹمنٹ۔ اس دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اور بالکل اکیلے جانا ہے، نہ کوئی ماں باپ، نہ اولاد، نہ میاں بیوی، نہ دوست یار، بس ہم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کبھی کبھی امیجن کریں وہ دن جس دن بندہ اکیلا، ڈرتا، کانپتا، روتا، شرمندہ اپنے رب کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ جو کوئی بھی دنیا میں یقین رکھے گا اس ملاقات پہ، اس میٹنگ کے دن پہ، اور ڈرتا رہے گا اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وہی خاشعین میں سے ہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی اسی میٹنگ کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ جو دنیا میں اس ملاقات سے ڈرے گا وہ اس میٹنگ والے دن ریلیکس ہوگا، اور جو دنیا میں ریلیکس رہے گا وہ اس میٹنگ والے دن ڈرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ، میری عمر کا آخری حصہ میری عمر ساری عمر سے بہتر بنا دے، میری بہترین اعمال میرے آخری اعمال کو بنا دے، اور میرا بہترین دن تجھ سے ملاقات کا دن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔